السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے والی کلاس میں ہم نے اسلام دھرم کے بنیادی جو آستھائیں ہیں جن کو اسلامی عقائد کہا جاتا ہے، یعنی اللہ پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا، نبی اور رسولوں پر ایمان لانا، قیامت کے دن کو ماننا اور تقدیر کو ماننا، یعنی سب کچھ جو ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور مرنے کے بعد دوبارہ ہم سب انسانوں کو زندہ ہونا ہے، ان سب بنیادی عقائد کو سمجھا تھا۔ اب سمجھتے ہیں کہ آج کے زمانے میں جو سوشل میڈیا کا دور ہے، ایڈوانس ٹیکنالوجی کا دور ہے، اس دور میں بہت سے اشکالات اور بہت سے آبجیکشنز کیے جاتے ہیں اسلام کو لے کر کے، اسلام دھرم کی تعلیمات اور اس کی آستھاؤں کو لے کر کے۔ سمجھتے ہیں کہ ان میں سے کون کون سے ایسے عقائد ہیں جن پر آج کے زمانے کے کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں اور بہت سے اچھے خاصے دیندار طبقہ بھی ان سوالوں کے جوابات سے واقف نہیں ہوتا۔ اس لیے آئیے سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، جب ایک مسلمان کہتا ہے کہ اسلام دھرم یہ کہتا ہے کہ اللہ کو مانو، یعنی اس بات کو مانو کہ اس دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے یہ دنیا کا چلانے والا ایک خالق اور مالک ہے جس کا نام اللہ ہے۔ تو کچھ لوگ یوں کہتے ہیں کہ اللہ نظر نہیں آتا اور جو چیز نظر نہیں آتی ہم اس کو کیسے مانیں؟ جیسے نماز پڑھتے ہیں تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کس کے سامنے دیکھ کر کے نماز پڑھتے ہیں؟ آپ کے سامنے تو کوئی نہیں۔ اس سوال کا جواب کیا ہے اس کو سمجھتے ہیں۔ دیکھیے، ضروری نہیں ہے کہ جو چیز ہو وہ ہمیں دکھے۔ اس دنیا میں یہ ایک اصول ہمیشہ یاد رکھیے، یعنی سوال کرنے والا یہ سمجھ رہا ہے کہ کوئی چیز جب ہوگی تو وہ ضرور ہم کو دکھے گی، حالانکہ یہ بات صحیح نہیں ہے، یہ اصول اور یہ پرنسپل صحیح نہیں ہے۔ اس دنیا میں بہت ساری چیزیں ہیں جو ہیں لیکن ہمیں دکھتی نہیں ہیں۔ فار ایگزامپل، امریکہ بہت سے لوگ ہیں جو نہیں گئے، انہوں نے آج تک امریکہ نہیں دیکھا لیکن پھر بھی وہ امریکہ کو مانتے ہیں۔ بہت سے اور بھی ممالک ہیں جہاں وہ نہیں گئے لیکن لوگ اس کو مانتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ سنتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں کہ اس دنیا میں امریکہ نام کا کوئی ملک بھی ہے۔ تو کیا یہ دنیا جو یہ سورج نکل رہا ہے، یہ چاند نکل رہا ہے، یہ زمین اپنے وقت پر برابر گھوم رہی ہے، روٹیشن کر رہی ہے، ریولیوشن کر رہی ہے، یہ سورج اور یہ پورا سولار سسٹم جو چل رہا ہے یہ سب نہیں بتاتا کہ اس دنیا کا اور اس پوری ہول یونیورس کا چلانے والا بھی کوئی ہے؟ تو چاہے وہ ہم کو ابھی نہیں دکھتا لیکن یہ پورا سسٹم بتا رہا ہے کہ نہیں، کوئی تو ہے۔ جیسے آپ کسی گھر میں گئے، وہ گھر بالکل صاف ستھرا ہے، آپ نے اس گھر میں کسی کو نہیں دیکھا لیکن اس گھر کی دیوار بالکل صاف ہے، ہر چیز بالکل کلین ہے، ویل سیٹ ہے، تو چاہے ہم کو کوئی نہیں دکھتا لیکن ہم کہتے ہیں نہیں، اس گھر میں کوئی تھا جس نے اس گھر کو مینٹین کیا ہے، جس نے یہاں صفائی کی ہے، جس نے یہاں کی تمام چیزوں کو ویل سیٹ کیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو تو ہم نے نہیں دیکھا لیکن اس کا جو کاریہ ہے، اس کا جو کام ہے، وہ کام ہم دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے سب سے پہلے یہ اصول یاد رکھیے کہ ایک ضروری نہیں ہے کہ جو چیز ہو وہ ہم کو دکھے۔ ہوا ہے، ہم کو دکھتی نہیں ہے، بخار ہوتا ہے کبھی کبھی، اندر کا ہوتا ہے، باہر باڈی پر نظر نہیں آتا۔ ایک نہیں، ادھکتر چیزیں ہیں سب جو ہوتی ہیں لیکن ہم کو دکھتی نہیں ہے۔ اس لیے یہ اصول غلط ہیں کہ جب اللہ دکھتا نہیں ہے تو وہ اللہ کیسا، وہ اللہ کہاں ہے؟ وہ اللہ نراکار ہے، وہ اللہ سب جانتا ہے، اس اللہ کا کوئی آکار نہیں۔ اسی لیے اسلام دھرم میں کوئی مورتی پوجا نہیں ہے، اس لیے کہ اسلام دھرم جس اللہ کی اور جس مالک کا انٹروڈکشن کراتا ہے، پہچان کراتا ہے، وہ مالک نراکار ہے۔ اگر اس مالک کو دیکھنا ہو، اس دنیا کو دیکھ لو، وہ دنیا اس مالک نے بنائی ہے، وہ روزانہ سورج وہ مالک نکالتا ہے، چاند اس مالک کی بناوٹ ہے، اور یہ پوری یونیورس، سولار سسٹم، ملکی وے گیلیکسی اور جتنی گیلیکسیز ہیں اس پورے برہمانڈ میں وہ اس مالک کی پیدا کی ہوئی ہیں۔ اس لیے یہ سوال بالکل بیہودہ ہے، یہ سوال بالکل لغو ہے کہ جب اللہ دکھتا نہیں تو کیسے ہیں؟ بہت ساری چیزیں ہر کوئی مانتا ہے جو نہیں دکھتی لیکن ہے۔ یہی سوال
اللہ کے بارے میں بھی اور فرشتوں کے بارے میں بھی بہت شوق ہوتا ہے کہ فرشتے جب دکھتے نہیں تو کیسے ہیں؟ فرشتے ہیں۔ اس آنکھ سے ہم سب کچھ نہیں دیکھ سکتے۔ چاند پر جو آدمی جا کر کے آیا، وہ چاند پر جا کر آیا، ہم نے تو نہیں دیکھا، پھر بھی ہم اس کی بات کو مان لیتے ہیں۔ اس لیے یہ اصول ہمیشہ یاد رکھیے۔ ایک اور سوال ہوتا ہے وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، قیامت کے دن پر۔ آج کل کے پڑھے لکھے لوگ کہیے یا آپ کیا کہیے کہ قیامت کا دن یعنی کیسے آئے گا قیامت کے دن؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بس یہی دنیا کی لائف ہے، یہاں جیو، موج مستی کرو اور ختم۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ یہاں آرام سے مت جیو۔ اسلام کہتا ہے کہ اس دنیا میں سکون کی زندگی گزارو، لیکن اس مالک نے، جس مالک نے تم کو پیدا کیا ہے، اس مالک کی شکشاؤں کے مطابق جیون پسار کرو۔ تو قیامت کو لے کر کے، ڈے آف ججمنٹ کو لے کر کے یہ بھی بہت سا سوال ہوتا ہے کہ کیسے آئے گا قیامت کے دن؟ ایک سوال کا جواب دیجئے، کیا اس دنیا کے بہت سے لوگ وہ نہیں ہیں جو ظلم کرتے ہیں، اتیاچار کرتے ہیں، ان کو ان کے ظلم کا بدلہ نہیں ملتا اور وہ مر جاتے ہیں؟ تو کیا وہ بچ گئے؟ بہت سے لوگ ہیں جو اتیاچار برداشت کرتے ہیں، جو ظلم کو برداشت کرتے ہیں، سہتے ہیں، لیکن ان کو انصاف نہیں ملتا، جسٹس نہیں ملتا اور وہ مر جاتے ہیں۔ تو کیا دونوں برابر ہوں گے؟ نہیں، یہ کہتا ہے کہ ایک دن ہوگا جس دن میں ظالم کو چاہے اس دنیا میں ظلم کی سزا نہیں ملی، لیکن کوئی دن ہے جو اس مالک نے طے کیا ہے، اس مالک نے ڈیسائیڈ کیا ہے، وہ دن آئے گا، اس میں ظالم کو اس کے ظلم کی سزا ملے گی، اور جس نے ظلم برداشت کیا ہے، جس نے اپنے مالک کی خاطر قربانی دی ہے، اس کو اچھا بدلہ ملے گا۔ اس دنیا کا سسٹم بتاتا ہے کہ نہیں، اس دنیا میں بہت سے لوگ ہیں جو سکھی زندگی گزارتے ہیں، لیکن بیچارے وہ تکلیف میں ہوتے ہیں۔ تو کیا وہ سکھی، وہ اچھے جو کاریہ کرتے ہیں، ان کو ان کاریہ کا بدلہ نہیں ملے گا؟ نہیں، عقل یوں کہتی ہے، لاجک یوں کہتی ہے کہ نہیں، ایک دن آئے گا، مرنے کے بعد ہمیں دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ اس کو ایک ایگزامپل سے سمجھیے، بہت ہی اچھا ایگزامپل ہے، امید ہے آپ کو بھی پسند آئے گا۔ ماں کے پیٹ میں اگر کوئی بچہ ہو، سپوز کرنے کی چیز ہے، فرض کرنے کی چیز ہے، ماں کے پیٹ میں کوئی بچہ ہے، اگر اس سے بات کرنے کا کوئی مشین نکل جائے، یعنی کوئی ایسا مشین آ جائے کہ ہم اس ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس سے کمیونیکیٹ کر سکے، اس سے بات کر سکے، تو ہم اس بچے کو کہیں کہ بیٹا تم اگر اس دنیا میں آؤ گے، ابھی تو تم جس دنیا میں ہو وہ دنیا تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو ماں کا پیٹ ہے، اگر تم باہر آؤ گے، ہماری اس دنیا میں پہاڑ ہیں، ہماری اس دنیا میں چاند اور سورج ہیں، ہماری اس دنیا میں ایروپلین ہیں، ہماری اس دنیا میں یہ ہیں اور وہ ہیں۔ اب وہ بچہ جو ہماری بات کو سن رہا ہے، ہمارے کمیونیکیشن ہو رہا ہے دونوں کے درمیان میں، وہ بچہ ماں کے پیٹ میں تھوڑا آگے پیچھے ہوتا ہے کہ ذرا دیکھوں کہاں ہے پہاڑ، کہاں ہے چاند، کہاں ہے سورج، اور وہ بچہ ریپلائی کرے کہ صاحب آپ کا دماغ خراب ہے، یہاں تو گردے اور کلیجے اور پیٹ اور اسٹمک کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ہم کہیں گے کہ صاحب ابھی آپ مت مانیے، لیکن کچھ مہینوں کے بعد آپ باہر آ جائیے، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اب ایک ٹرم پورا ہوا، ماں کے پیٹ میں رہنے کا جو سمے تھا وہ سمے پورا ہوا اور وہ بچہ اس دنیا میں آ گیا۔ اب دنیا میں جب وہ آنکھیں کھولتا ہے تو ہاں، جیسا اس کو کہا گیا تھا، وہ پہاڑ کو دیکھتا ہے، وہ سورج کو دیکھتا ہے، وہ چاند کو دیکھتا ہے۔ اب وہ باہر جس نے کمیونیکیٹ کیا تھا وہ کہے گا اب تو آپ کی سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ وہ بچہ کہے گا ہاں، دراصل پہلے میں ماں کے پیٹ میں تھا تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، لیکن آپ جو بات کہہ رہے تھے وہ بالکل صحیح ہے جو اب مجھے سمجھ میں آئی۔ اسی طریقے سے اگر یہ ایگزامپل آپ نے ٹھیک سمجھ لیا تو آپ سمجھیے کہ رسول اور نبی اور پروفیٹ جو وہ مالک بھیجتا ہے وہ ہم انسانوں کو آ کر بتاتے ہیں کہ قیامت کا دن آئے گا جس میں تم کو اچھے کا اچھا بدلہ اور برے کا برا بدلہ ملے گا۔ تو بالکل جیسے اس بچے کو ماں کے پیٹ میں کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا، ایسے ہی اس دنیا کے بہت سے انسانوں کو تعجب ہوتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا کہ کہاں مرنے کے بعد زندہ ہوں گے، کہاں بدلہ ملے گا، یہ ہوگا اور وہ ہوگا، یہ کیا ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ لیکن جب
انسان کے مرنے کا وقت آتا ہے، انسان کی موت کا وقت آتا ہے، تو انسان کو جیسے وہ چھوٹا بچہ جب باہر آ جاتا ہے تو سب پتہ چل جاتا ہے، ایسے ہی جب انسان کے موت کا وقت آتا ہے تو انسان کو سب پتہ چل جاتا ہے کہ وہ نبیوں نے، وہ رسولوں نے، وہ پروفیٹ نے جو باتیں کہی تھی وہ بالکل صحیح باتیں تھیں۔ یہ تو تھا قیامت کے دن کے بارے میں۔ اس کائنات کا سسٹم بتاتا ہے کہ نہیں، ایک دن آئے گا جو ڈے آف ججمنٹ ہے، جس میں اچھے لوگوں کو اچھا بدلہ اور برے لوگوں کو برا بدلہ ملے گا۔ ایک اور بہت بڑا میجر اشکال ہوتا ہے والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، یعنی یہ سمجھنا کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ ہمارے مالک کی طرف سے ہوتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام دھرم نے جو یہ تقدیر کا عقیدہ دیا ہے کہ سب کچھ لکھا ہوا ہے تو ہمیں تو کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں، یعنی اسلام دھرم کے یہ جو تقدیر کا عقیدہ ہے یہ انسانوں کو کام کرنے سے روک دیتا ہے، اس لیے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، جو لکھا ہوا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ لیکن نہیں، اگر ایسا ہوتا کہ اسلام دھرم کے تقدیر کا جو عقیدہ ہے وہ یہ سکھاتا کہ کچھ مت کرو، بیٹھے رہو، جو ہونا ہے وہ ہوگا، تو پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کا ایمان، جن کا اسلام بہت ہائی لیول کا تھا، وہ کبھی کام نہ کرتے، لیکن انہوں نے کام کیا ہے۔ انہوں نے ٹیچنگز کے لیے اور بہت ساری چیزوں کے لیے کٹھنائیاں برداشت کی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ تقدیر یہ نہیں سکھاتا، تقدیر یہ سکھاتی ہے کہ محنت تمہارے بس میں ہو، ایفرٹ تم جتنا کر سکتے ہو اتنا کر لو، ہاں ریزلٹ جو ہے وہ ریزلٹ وہی آئے گا جو وہ مالک چاہے گا۔ اور اس تقدیر کے عقیدے سے انسان کو تسلی ہو جاتی ہے، انسان کو شانتی ہو جاتی ہے کہ چلیے میرے جو محنت کرنے کی تھی، جو ہارڈ ورک کرنے کا تھا وہ میں نے کر دیا، اب ہوگا وہ جو میرا مالک چاہے گا۔ تقدیر کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان بیٹھا رہے، انسان کچھ بھی نہ کرے، یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے تم what you can do you have to do، جو آپ کر سکتے ہیں آپ کیجئے، ریزلٹ کی پرواہ مت کیجئے، ریزلٹ اللہ کے ہاتھ میں، مالک کے ہاتھ میں چھوڑ دیجئے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ راتوں رات کروڑ پتی بن جاتے ہیں، کچھ لوگ راتوں رات روڑ پتی بن جاتے ہیں، کچھ لوگ ایکسیڈنٹ کے باوجود زندہ بچ جاتے ہیں، اور کچھ لوگ تھوڑے سے ایکسیڈنٹ کے باوجود مر جاتے ہیں۔ یہ سب بتا رہا ہے کہ وہی ہو رہا ہے جو ہمارا مالک چاہ رہا ہے۔ ان شارٹ یہ ہے کہ یہ کچھ باتیں تھیں جو ہم نے ڈسکس کی، اور زمانے کے حساب سے سوشل میڈیا پر جو طرح طرح کے اعتراضات اور سوالات اٹھائے جا رہے ہیں اس کو ہم نے تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کی، اور بھی اسلام دھرم کے بارے میں جو طرح طرح کے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں ان کو ہم جیسے جیسا موقع ملتا رہے گا کور کریں گے۔ ملیں گے نیکسٹ کلاس میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔